کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی اسکن کو انسان کی کامیابی کا راز ہی ہے کہ وہ ایڈجسٹ کرنا جانتا ہے. یس ایگزیکٹلی. وہ کیا کرتے ہیں کہ صرف اور صرف جتنا دھوپ کا موسم ہو ایک پگڑی باندھتے ہیں سر کے اوپر اور جناب وہ چل پڑتے ہیں, نکل جاتے ہیں. ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اے سی کا ٹرینڈ آ گیا, لیکن اب کیا کریں کہ مجبوری ہے کہ اب ہر شخص کے مطلب ضرورت بن گئی کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ہمارے اندر قوت برداشت شہری علاقوں میں ختم ہو چکی ہے. تو اب اگر ہم ان کو کہیں کہ نہیں جی آپ پنکھا بھی بند کر دیں تو یہ میرا خیال ہے کہ ظلم ہوگا کسی کے ساتھ. مجبوری ہے ان لوگوں کی یہ کہ ان کے اسٹرانگ ہیں وہ ایز کمپیئر ٹو دا سٹی پیپل. یہاں پر جو ہے ہم لوگ جو ہیں زیادہ سویلائزڈ ہو چکے ہیں, ہم نے تمام چیزیں اڈاپٹ کر لی ہیں اس طرح کی, اور اس کے بغیر اب گزارا بھی نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے ان سے ہمارا کوئی کمپیریزن نہیں ہو سکتا. وہ لوگ ابھی بھی اسٹل بہت اسٹرانگ ہیں, ان کی خوراک بہت اچھی ہے, خالص ہے. اور ہم لوگ اور دوسرے پھر یہ ہمارا انوائرمنٹ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, کاربن سلفر ڈائی آکسائڈ, کاربن مونو آکسائڈ, رکشوں کا دھواں, گاڑیوں کا دھواں, جتنی بھی منی بسیں بڑی بسیں جتنی چل رہی ہیں آپ ان کو دیکھیں اتنا دھواں چھوڑ رہی ہیں. وہ بھی کیا اس میں جا کر فضا میں کیا کر رہا ہے, آلودگی پیدا کر رہا ہے, اور وہ آلودگی بھی یہ گرمی دانے یا ہیٹ ریش کا سبب ہے, جبکہ ان کے یہاں پر یہ چیز نہیں ہے. ان کے یہاں گرمی تو ضرور ہے لیکن وہاں پہ آلودگی نہیں ہے. تو یہ آلودگی ہمیں اور زیادہ جیسے کرنا چاہیے, ایگزاسٹ کر دیتی ہے. اشرف صاحب, پریکاشنز میں یا حفاظتی تدابیر میں آپ نے ذکر کیا تھا کہ انسان کو متواتر نہانا چاہیے 2-3 دفعہ اور صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تو بالکل بنیادی اصول ہے صحت کا. اس کے علاوہ اور کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ گرمی دانے نہ ہوں؟ بالکل, اس میں یہ ہے کہ خصوصاً بڑوں کو بھی, بچوں کو اگر مطلب میری سجیشن یہی ہے کہ چھتری لے کے دھوپ میں خصوصاً 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے 4 بجے تک جو کہ دھوپ کا تیز ٹائم ہوتا ہے, وہ جو اگر دھوپ میں جانا ہے نا تو چھتری لے کے جائیں, یا بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو ہیڈ لگا کے براڈ برم ہیڈ جو ہے وہ لگائیں تاکہ دھوپ سے بچا جا سکے. ویسے نارملی آپ کوشش یہ کریں کہ ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں, ایسے کپڑے پہنیں جو کہ پسینے کو جذب کریں, کاٹن کے کپڑے پہنیں, ململ کے, لون کے, خواتین خصوصاً. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پسینے کو جذب کریں گے. انڈر گارمنٹس جو ہیں وہ آپ ڈیلی چینج کریں, اور اس کے ساتھ وہ بھی کاٹن کے ہونے چاہیے تاکہ جو ہے آپ کو اندر جو انفیکشن ایکسیلری یا گرائن انفیکشنز ہو جاتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. اور جس طرح بتایا کہ جناب آپ کو دن میں 2 سے 3 مرتبہ جو ہے نا بغیر صابن کے, مطلب آپ نے صرف جسم سے پسینے کو جو ہے وہ آپ نے ہٹانا ہے. اور یہ کہ اس دوران اگر آپ کو خدا نہ خواستہ یہ ہو چکا ہے, گرمی دانے نکل آئے ہیں, تو یہ پرفیوم, لوشن, باڈی آئل, باڈی اسپریز, یہ ان سے بھی جو ہے وہ اس لیے کہ اس سے پھر بعض لوگوں کو الرجک کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس ہو جاتا ہے. تو ایک طرف تو یہ, دوسری طرف ایگزیما ہو گیا تو کھجا کے اور یعنی کہ جیسے کہنا چاہیے کنڈیشن خراب ہو جاتی ہے. تو یہ کرنا چاہیے. بعض لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جناب وہ فلانا مرہم آئنٹمنٹ فارم میں لگا لیتے ہیں. تو مرہم جس میں پیٹرولیم جیلی وغیرہ شامل ہوتی ہے وہ تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ وہ تو مسام ہی بند کر دیتا ہے, اور جب مسام بند ہو گئے تو جو رہا تھا پسینہ آپ کا جو ایویپوریٹ ہو رہا تھا وہ اور اسٹک ہو گیا, بلاک ہو گیا, تو پتہ چلا کہ آپ کے لیے اور زیادہ پریشانی پیدا ہو گئی. اچھا صاحب, کیا ان کی بنا پر لوگوں کو ڈرمیٹولوجسٹ سے رجوع بھی کرنا پڑتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ دیکھا یہ گیا کہ لوگ گھریلو ٹوٹکوں پر زیادہ انحصار کرتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے. کیا یہ اتنی خطرناک صورتحال اختیار کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے؟ دیکھیے جی, جو پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اب ان کو ڈرمیٹولوجسٹ کا پتہ چل گیا ہے. گاؤں دیہات کی میں بات نہیں کرتا, بڑے شہروں کی بات کرتا ہوں. اب الحمدللہ ہر شہر میں بے شمار کوالیفائڈ ڈرمیٹولوجسٹ موجود ہیں, اور لوگوں کو ان کی اہمیت کا ہی پتہ چل گیا ہے. بجائے یہ کہ کوئی وہ ٹوٹکا استعمال کریں, بعضوں کا صحیح بھی ہو جاتے ہیں. ٹوٹکا کیا, آپ ٹھنڈے پانی سے ہی نہا لیں, کول انوائرمنٹ میں رہیں, آپ صحیح ہو جائیں گے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب یہ بگڑنا شروع ہوتے ہیں تو پھر آدمی کو دیر نہیں کرنی چاہیے, وہ ڈرمیٹولوجسٹ کو دکھائے تو وہ زیادہ بہتر ہے, تاکہ وہ ڈیفرینشیٹ تو کرے کہ کیا ادھر اٹس ملیرا اور سم تھنگ ایلس, کچھ اور بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں گرمی دانے پتہ چلا کچھ اور تھا, اس کو کوئی وائرل انفیکشن تھا یا کوئی ایریتھروڈرما, اور بھی بہت ساری کنڈیشن. بڑی زبردست بات کی آپ نے. میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اور ایسی کون سی بیماریاں جو بظاہر تو اسی طرح نظر آ سکتی ہیں لیکن وہ گرمی دانے نہ ہوں؟ یس, اس میں تو ایک بہت کامن ڈیزیز ہے, میرا خیال ہے کہ ہر شخص کو ایک آدھ مرتبہ ضرور لگی ہو, کھجلی کی عام بیماری اسکیبیز کہلاتی ہے. وہ ایک بچہ اسکول یا مدرسے سے لے کر آتا ہے اور آہستہ آہستہ پورے گھر کو, اور وہ جو بچہ ہے گھر سے نکلتا ہے پڑوسی کے گھر جاتا ہے, پڑوسی کو لگا, پورا محلہ اس میں انوالو ہو جاتا ہے. تو وہ اس کے بیچ ایک ایسی بیماری, بالکل گرمی دانوں کے چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے ہیں,
اس میں رات میں کھجلی بےتحاشا ہوتی ہے, کھجا کھجا کے نیند نہیں آتی ہے, آدھی رات کو اٹھ کے روتے ہیں, کھجاتے ہیں, اور سمجھتے یہی کہ شاید گرمیوں میں اگر ہو تو, سردیوں میں بھی اس کے بیچ تو سدا بہار ہے, اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے, چاہے سردی ہو یا گرمی ہو, اس نے تو مطلب اٹیک کر لیا ہے گھر میں تو پھیل گئی. لیکن یہ جو ہوتا ہے بعض اوقات گرمیوں میں اگر اس کے بیچ ہو جائے تو لوگ اسے مس ڈائگنوز کر کے وہ گرمی دانوں کے لیے جو اب تو یہ پرکلی ہیٹ پاؤڈر بھی لگا لیا ڈاکٹر صاحب, 2 مہینے ہو گئے ہیں, کوئی آرام نہیں آ رہا ہے. جی آرام کیسے آئے گا بھائی, ڈائگنوسس. لیکن میرے خیال سے مختلف چیز یہ ہے کہ اس میں رات کے وقت رات میں ہوتی ہے کہ مور دین 1 فیملی ممبر از انوالو, اور اس میں پھر جینائٹلس زیادہ انوالو ہوتے ہیں, اور مطلب یہ کہ کافی جسے کہنا چاہیے کہ اس کے علیحدہ سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایگزامینیشن سے. دوسرا سیبورک ڈرماٹائٹس ایک بیماری ہوتی ہے, ہر جہاں جہاں بال ہوتے ہیں وہاں پر سبیشس یا وہ چکنائی کے غدود ہوتے ہیں, اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے, سیبورک جو سیبم پروڈیوسنگ گلینڈس ہوتے ہیں, تو اس میں بھی جو ہے بہت کھجلی ہوتی ہے چہرے پہ, سر میں, داڑھی میں, جہاں بھی, سینے پہ, تو وہ بھی سیبورک ڈرماٹائٹس اس سے بہت ملتی جلتی کنڈیشن ہے. اس کے علاوہ تیسری کنڈیشن جو ہے وہ میزلس یا وائرل ایگزینتھیمس جو ہوتے ہیں نا, میزلس خسرہ جیسے نکل آتی ہے, لیکن خسرہ میں بھی ہسٹری ہوتی ہے کہ جناب 2-3 دن پہلے بخار چڑھا تھا, اس کے بعد یہ ہوا, اور پھر گھر میں دوسرے بچوں کو بھی خسرہ نکلتی ہے لیکن وہ تھوڑا سا گیپ دے دیتی ہے, اور پھر یہ ہوتا ہے خسرہ کا 1 ہفتے کے اندر اندر وہ ایگزینتھیم صحیح بھی ہو جاتا ہے. سیبورک ڈرگ انڈیوس بعض ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو انسان کھاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا ہے, جس طرح اسٹیرائڈس وغیرہ, تو اس پہ بھی مونومورفک چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ ایکنی ٹائپ یا پن پوائنٹ جو ہیں وہ پیپیولز یا دانے نکل آتے ہیں. ٹی بی کی دوائیں ہوتی ہیں, ان کو کھانے سے جو ہے وہ نکل آتے ہیں. تو ڈرگ الرجک ریئیکشنز ہو جاتے ہیں, بالکل الرجک ریئیکشن. آپ نے جناب بال کالے کرنے کے لیے کلر لگایا یا کوئی ہیئر ڈائی یا مہندی وغیرہ, کالی مہندی لگا لی, وہ پتہ چلا کہ رات میں لگائی اور صبح جب آپ نے دیکھا تو پورا جسم جو ہے آپ کا لال ہو جا, تو وہ بہت ملتا ہے جلتا ہے کہ وہ, اور بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں جی گرمی دانے نکل آئے, صرف اس وجہ سے کہ میں منع کر دوں گا کہ آئندہ کلر نہیں لگانا. صحیح ہے نا, نہیں جی وہ تو پہلے تو آج تک لگاتے آئے تھے, کبھی کچھ نہیں ہوا, آج یہ گرمی دانے سر اس دن گرمی بہت زیادہ پڑی تھی, میں اس دن نہیں, یہ آپ کو جو ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے. پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے ایتھروڈرما, یہ بہت خطرناک اسکن کی کنڈیشن ہوتی ہے. سورائسس میں اگر آپ اسٹیرائڈ کسی کو دیں, فوراً اگر وڈرا کریں تو پوری جلد لال ہو جاتی ہے جی, تو وہ بہت خطرناک. یعنی ڈرماٹولوجی میں بہت کم ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو لائف تھریٹنگ ہوتی ہیں, اس میں ایتھروڈرما ہوتا ہے. کچھ ایگزیماز کے بعد ایتھروڈرما ہو جاتا ہے, سورائسس میں ایتھروڈرما ہو جاتا ہے, بالکل لال جلد ہو جاتی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو کارڈیک آؤٹ پٹ جو ہوتا ہے, خون جو گردش کر رہا ہے وہ کھال میں زیادہ گردش کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے دل پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے بار بار, یعنی وہ بہت زیادہ وہ کرتا ہے, یعنی جسم کے دوسرے خون پہنچانے کے لیے زیادہ وہ اسکن پہ زیادہ پہنچانا شروع کر دیتا ہے. اسکن بالکل ریڈ ہاٹ ہو جاتی ہے اور مریض کو کھجلی بے تحاشا. تو وہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے تو سورائسس تو بچپن سے تھی, 20 سال سے تھی, لیکن یہ جو ہے نا گرمی میں چلا گیا تو مجھے یہ جو ہے نا دل ڈالو گرمی دانے نکلا ہے. حالانکہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کوئی حکیم یا کوئی عطائی اس کو جو اسٹیرائڈ دے رہا تھا, اس نے 2-3 دن کے لیے کچھ عرصے کے لیے اسٹیرائڈ روکی اور ریئیکشن کے طور پر وہ اس کو ایتھروڈرما ہو گیا. یہ بڑی جسے کہنا چاہیے کہ نظر انداز بالکل نہیں. ہاں, یہ بالکل اگر جلد لال ہو جائے تو پھر اس کو دیکھنا چاہیے, فوراً ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کی باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا, بریک سے واپس آ کر گرمی دانوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دی ہیلتھ شو. Working for your health. IQ Pharma. جہاں مانگتا وہاں ڈالڈا. This time check is brought to you by Modgirl Cream Bleach. کیا یہ بہتر نہیں؟ سوچ جو بدل دے زندگی. Proud to be a Pakistani. Working for your health. IQ Pharma. لکھ بھیجیے